سب سے پہلے اس ویلاگ میں بات کر لیتے ہیں یوم عاشور کی۔ کل دنیا بھر میں یوم عاشور منایا گیا، پاکستان میں بھی، ایران میں بھی، کشمیر میں بھی۔ ہم یہاں پہ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی کہ وہاں پہ کس طرح سے یوم عاشور منایا گیا۔ لیکن پہلے ایران چلتے ہیں۔ ایران پر تو جس طرح سے کربلا طاری کی گئی تھی، امریکہ نے جس طرح وہاں پہ حملہ کر دیا، وہاں پہ کتنی زیادہ شہادتیں ہوئی، اور ان شہادتوں سے وہ شہادت بھی ہمیں یاد آ جاتی ہے جو عظیم ترین شہادت ہے۔ بہرحال ایران کے ساتھ جو کچھ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کیا گیا وہ کسی کربلا سے، کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہاں پہ ہزاروں لوگ شہید ہو گئے۔ یہی صورتحال فلسطین کی بھی ہے، اور لبنان میں بھی ایسا ہی کچھ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا۔ بھی وہاں پہ بمباری جاری ہے، وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں۔ تو پاکستان میں جس طرح سے عاشورہ منایا گیا، عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس موقع پر پورے پاکستان میں عاشورہ کے دوران مکمل طور پر امن رہا۔ کہیں بھی کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، کہیں بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ کشمیر میں کیا ہوا، مقبوضہ کشمیر میں کیا ہوا، وہاں بھی یہ دن امن کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ وہاں بھی جس طرح سے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں شب ذوالجلال نکلتا ہے، وہاں جس طرح سے جلوس نکلتے ہیں، ریلیاں نکلتی ہیں، اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر میں بھی ہوا۔ وہاں پہ ان کے ڈپٹی گورنر منوج سنہا بھی ایک مجلس میں جا پہنچے، ایک ماتمی جلوس میں جا پہنچے۔ اس کو عام لوگوں کی طرف سے وہاں پہ جو ماتمی تھے، وہاں پہ جو لوگ تھے، جس طرح سے وہاں پہ یہ دن منایا جا رہا تھا، عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا تھا۔ منوج کا وہاں پہ جانا، سنہا صاحب کا وہاں پہ جانے کو لوگوں نے اچھی نظر سے دیکھا۔ اسی طرح سے عمر عبداللہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے جہاں پہ مجلس ہو رہی تھی، یہاں پہ ماتم ہو رہا تھا۔ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر جس کو بھارت کی طرف سے جہنم زار بنا دیا گیا ہے، وہاں پہ عاشورے کے موقع پر امن رہا، اور وہااں کی حکومت کی طرف سے بھی ان لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا، جو جلوس نکال رہے تھے، جو ریلیاں کر رہے تھے، جو ماتم کر رہے تھے، جو شبیہ ذوالجلال نکال رہے تھے۔ پاکستان میں جس طرح سے انتظامات کیے گئے تھے، پنجاب میں 45,000 اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی کام لیا گیا۔ فول پروف انتظامات کیے گئے تھے پنجاب میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر صوبے میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ عوام نے اس حوالے سے تعاون کیا، علماء کرام کی طرف سے بھی تعاون کیا گیا۔ اسی طرح سے امن کمیٹیاں بھی فعال رہیں۔ پاکستان آج کل جس طرح سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، جو بھی پاکستان میں دہشت گردی کروانا چاہتا ہے، بھارت ہے، اس کی پراکسیز ہیں۔ جس طرح سے پاکستان میں عاشورہ کے موقع پر ماحول کو پرامن رکھا گیا، ہر فرد کی طرف سے حکومت کے ساتھ، سیکورٹی اداروں کے ساتھ تعاون کیا گیا۔ اسی تعاون کی آئندہ بھی ضرورت ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہ BLA کے دہشت گرد ہیں، یا پھر TTP کے دہشت گرد ہیں، یا جو بھی فرقہ واریت والے دہشت گرد ہیں، اگر پوری قوم اسی طرح سے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرتی ہے تو دہشت گردی پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ایک عرصہ سے یہ تحفظات رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے خلاف اس طرح سے کارروائی نہیں کی جاتی جس طرح سے کارروائی کی جانی چاہیے۔ عاشورہ پر پوری دنیا میں، پاکستان میں، مقبوضہ کشمیر میں امن تو رہا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فلسفہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس پر عمل کی بھی ضرورت ہے۔ اگر اس کو سمجھ لیا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے تو فرقہ واریت باقی رہتی ہے، نہ پھر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی مسلمانوں میں ایسا کچھ ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم اس فلسفے کو سمجھ جائیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ یہ وینزویلا میں آنے والا زلزلہ ہے، وہاں پہ کتنی تباہی ہو گئی، اور یہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں آنے والا زلزلہ، پہلے یہ نیو یارک میں آیا، اس کے ساتھ یہ وینزویلا میں آیا، اور اس کے بعد پھر جاپان میں بھی یہ زلزلہ آتا چلا گیا۔ وینزویلا میں کہا جاتا ہے کہ 10,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں بھی 2005 میں زلزلہ آیا تھا، ابتدائی طور پر کہا گیا کہ 500 بندے مرے ہیں، پھر کہا گیا 1000 مرے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے تعداد 86,000 تک پہنچ گئی۔ اللہ کرے کہ ایسا وہاں پہ نہ ہو۔ بہرحال وینزویلا میں کہا جا رہا ہے کہ 1 لاکھ تک بھی ہلاکتوں کی تعداد پہنچ سکتی ہے۔ یہ زلزلے ہمارے لیے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ جس طرح سے زلزلوں کی لہر یہ شروع ہو چکی ہے، یہ اس ریجن میں بھی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، مالدیپ اور سری لنکا کے علاقوں، دیگر علاقے بھی اس میں شامل ہیں، جیسا کہ نیپال ہے، بھوٹان ہے، وہاں بھی اس قسم کے زلزلے آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے بات کرنی ہے کہ گلگت بلتستان میں ادھر حکومت بنتی ہے پیپلز پارٹی کی، اور
IPP کے اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہ سیلاب کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ گو کہ ابھی یہ ابتدائی مرحلے میں سیلاب ہے، تاہم اس کے بڑھنے کے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ یہ قدرتی آفت ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ گلیشیئر پھٹ گیا یا پھر بادل پھٹ گئے، ان کو نہیں روکا جا سکتا، لیکن اس کے بعد کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ حکومت جو نئی حکومت بننے والی ہے، حکومت آتے ہی جو کہتے ہیں کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے، ابھی انہوں نے پوری طریقے سے اقتدار بھی نہیں سنبھالا تھا کہ وہاں پہ سیلاب کی تباہ کاری شروع ہو گئی ہے۔ تو پچھلی حکومت کی طرف سے کیا کیا گیا تھا؟ امید ہے کہ وہاں پہ ایسے حفاظتی انتظامات کیے گئے ہوں گے کہ ہلاکتوں سے بچ سکیں گے۔ ابھی تک تو کسی ہلاکت کی اطلاع سامنے نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی، گلگت بلتستان کو بھی محفوظ رکھے، اور آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی جگہ پر، ہماری دعائیں اپنی جگہ پر، لیکن ان لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ سوچنے کی ضرورت ہے جو حکومت کے خلاف ہتھیار لے کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور حکومت بھی ان کے خلاف اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے یہ شدت پسندی کی ہے، حکومت بھی شدت پسندی کو شدت پسندی سے ختم کرنا چاہتی ہے۔ گویا کہ خون کو خون سے دھونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ حکومت کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے اپر ہینڈ جس طرح سے ہوتا ہے، حکومت کو وہاں پہ تھوڑا سا جھک کے ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بہشتی دروازہ جیسا کہ 10 محرم تک وہ کھلا رہتا ہے، اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے گرجتے اور برستے ہوئے قومی اسمبلی میں کہا گیا کہ دیکھیں ہم نے کراچی میں بلدیاتی سسٹم کو آگے بڑھایا، وہاں پہ کس طرح سے ہم نے الیکشن کروائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون والے خوف زدہ ہیں، یہ ڈرتے ہیں، بلدیاتی الیکشن نہیں کرواتے، لاہور میں نہیں ہوئے، پنجاب میں نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں بھی کروائیں اور اسلام آباد میں بھی بلدیاتی الیکشن کروائیں، اور ہمارا ماڈل دیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے وہاں پہ الیکشن کروائے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اس حوالے سے قومی اسمبلی میں کیا کہا گیا، ان کی زبانی سنتے اور اس کے بعد پھر اس پر تھوڑا سا تبصرہ کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ اس ملک میں اس وقت جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام ہے، جہاں مسلم لیگ کی حکومت ہے وہاں وہ خوف زدہ ہے، وہاں وہ خوف زدہ ہے، وہ آج تک ایک یونین کاؤنسل کی الیکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا بات ہے آپ کی کر رہے ہو کہ بلدیاتی نظام کرو، بلدیاتی نظام کا الیکشن۔ میں دیتا ہوں کہ جو میں نے کراچی میں بلدیاتی نظام لے کر آیا ہے وہ آپ لاہور میں ذرا لے کر آئے۔ میں آج کسی بھی آئینی ترمیم لے آنے سے پہلے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ملک بھر میں بلدیاتی الیکشنز کروایا جائے۔ جی، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ آئینی ترمیم لانے سے پہلے بلدیاتی الیکشن کروایا جائے، اور انہوں نے رول ماڈل بھی دے دیا کہ کراچی میں جس طرح سے بلدیاتی الیکشن کروایا گیا تھا، تو اللہ معاف کرے کہ جس طرح سے بلدیاتی الیکشن کراچی میں کروایا گیا، جس طرح سے وہاں پہ تحریک انصاف والے لوگوں کو جس طرح سے اپنے ساتھ ملانے کے لیے جو کچھ کیا گیا آپ کے سامنے، اور جس طرح سے جماعت اسلامی کا وہاں پہ میئر بننا تھا ان کو نہیں بننے دیا گیا، اور بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے وہ جو کہا گیا تھا کہ ہم بیروٹ میجارٹی سے ترمیم کروا لیں گے، اور اسی طرح سے وہاں پہ بلدیاتی الیکشن کروائے گئے تھے، اور ہزاروں لوگوں کو ان الیکشن میں پورے سندھ سے بلا مقابلہ منتخب کروا لیا گیا تھا۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح سے کراچی میں اپنا میئر مقرر کروایا، جس طرح سے میئر اپنا وہاں پہ بنوا لیا، اسی طرح سے اگر لاہور میں اور اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں، میئر کا انتخاب ہونا ہے، دیگر عہدے چنے جانے ہیں، تو پھر ایسے الیکشن سے تو نہ ہونے ہی الیکشن بھلا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں بہشتی دروازے کی۔ ہر سال وہاں پہ 1 جون کو عرس ہوتا ہے بابا فرید شکرگن کا، اور وہاں پہ بہشتی دروازہ بھی کھولا جاتا ہے جس کو باب جنت وہاں پہ لکھا گیا ہے۔ یہ کیا تاریخ ہے آپ کے سامنے مختصر سی بات رکھیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ اس دروازے میں سے گزر جاتا ہے، یہ عمومی تصور ہے، اور یہی سوچ کر وہاں پہ لوگ گزرتے ہیں کہ جو اس دروازے سے گزر گیا وہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ لیکن یہ ذرا ویڈیو دیکھیے، نظر اس میں یہی آتا ہے۔ خواجہ آصف کی طرف سے یہ ویڈیو جاری کی گئی ہے، انہوں نے تو عمران خان کے بغض میں یہ ویڈیو جاری کی ہے، تاہم یہ ویڈیو اصل ہے اور درست ہے۔ تنویر ساحر صاحب جو دانشور ہیں، جو شاعر ہیں، جو آرٹیکل بھی لکھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، کئی کتابوں کے وہ رائٹر بھی ہیں، پاک پتن کے رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری تھوڑی سی بات ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ان سے پوچھیں گے کہ بہشتی دروازے والا یہ فلسفہ اصل میں کیا ہے۔ ویسے وہ آپ کو بتایا کہ لوگوں کے کیا نظریات ہیں، کیا عقیدے ہیں۔ پہلے دیکھیے کہ خواجہ
آصف نے جو ویڈیو بھیجی ہے، اس سے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس بہشتی دروازے پر جہنم کے دروازے کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ ان کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کس طرح سے لوگوں کو یہ دھکے دے رہے ہیں۔ تو اس میں وہاں کی جو اصل انتظامیہ ان کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ اور بابا جی نے بھی ایسا نہیں کہا تھا۔ اب سن لیجئے کہ تنویر ساحر صاحب کی طرف سے اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے۔ جنت کا تو ایک ہی فلسفہ ہے اور ایک ہی جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور بڑی کلیئر سی بات ہے۔ جی جی۔ تو یہاں پہ جو دیوان ہے سجادہ نشین خاندان کے دیوان عثمان، انہوں نے بہت بڑا ایک کہہ لے مظاہر چھوڑا ہے اس عرض پہ، اور بڑی ایک حقیقت بیانی سے انہوں نے آگاہی دی ہے۔ جی۔ ان کا کہنا ہے کہ باب جنت جو لکھا گیا ہے اس دروازے پہ، یہ محکمہ اوقاف نے جب ٹیک اوور کیا تھا قیام پاکستان کے بعد، انہوں نے کہیں لکھا ہے۔ جی جی۔ اور باب جنت کے متعلق جو واحد ایک روایت ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے منسوب، جس کی وجہ سے اس کو باب جنت قرار دیا جاتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس روایت میں یا اس حدیث میں اس کو قطعی باب جنت نہیں لکھا گیا، اس کو باب امن کہا گیا ہے کہ جو اس دروازے سے گزر جائے گا وہ امن پا لے گا۔ جی جی جی۔ اور ان کا کہنا ہے کہ محکمہ اوقاف نے اگر اس کو بددیانتی سے باب جنت لکھا ہے تو یہ ان کی اپنی من گھڑت بات ہے اور درگاہ کی بدنامی کا باعث ہے۔ بڑی کلیئر بات کی ہے وہ سجادہ نشین کے خاندان کے جو ہیں دیوان عثمان، انہوں نے اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، اتنی بڑی وضاحت کر دی انہوں نے۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ یہ آپ نے سن لیا کہ باب امن اس کا پہلے نام تھا، اور پاکستان بننے کے بعد اس کو باب جنت کہا جانے لگا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔